اے منکرو کافرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تن زہری کو نہ دیکھ کہ وہ آب و خاک سے ہے، اور کفر انکار نہ کر. ہیں؟ یعنی ایسا نہ کر جیسے ان کے گونگے بہرے کافروں نے کی تھی یہ باتیں جب ان کے پاس تشریف لائے تھے. تو ایسا نہ کر. حق تعالیٰ خاص آپ وسلم کو جنہوں نے اس کے سے منتخب فرمایا، جنہوں نے سے آپ کو منتخب فرمایا، ان سب سے تو آپ وسلم رحمت العالمین کیا. اس باب سے تو آپ وسلم کو رحمت العالمین کیا کہ ان کو انتخاب بھی فرمایا. ارشاد ہے، ارشاد مبارک ہے، میں اللہ اولاد آدم کا قیامت دن سردار ہوں گا. سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. صحیح مسلم باب تفضیل نبی علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ 245 قدیمی. اس حدیث ہمارا کو امام مسلم اور ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا. حضور پاک فرمایا، میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا بلکہ ظاہر حقیقت کہہ رہا ہوں. اس دن ہر نبی یعنی آدم اور ان کے علاوہ سب انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی. اور یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، اور میں بطور فخر نہیں کہہ رہا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. باب سورہ بنی اسرائیل جلد نمبر 2 جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 143 وزارت تعلیم. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں گا، قائد. اور میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، میں خاتم النبیین ہوں، اور میں یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا. سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت قبول ہوگی، اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا. اس حدیث کو دارمی نے حضرت جابر رضی سے روایت کیا. سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 حدیث مبارک 50 دارالمحاسن. صحیح میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے بستر میں تشریف لے جاتے، اپنا دستے مبارک رخسار کے نیچے رکھ کر فرماتے، اللہ بے کا عمودہ وہاں جائیے. یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں عملی زندگی میں ان کی اتباع تو کرنی چاہیے نا. ان کی صفات ہم اتنا بڑا مقام ملے تو جو اصل انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ ہمارے بطور نمونہ ہے. ہم صرف نعرے نورے لگا کے تھے ان کا عمل کوئی نہ کرے، لطف نہیں آتا. یہ سونے تک کی انہوں نے باتیں بتائیں، جوتی پہننے کی، لباس پہننے کی، سرما لگانے کی، ناخن کاٹنے کی، مسواک کرنے کی، رات کو سونے کی. یہ ہمیں ہر ٹائم اس کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ اے اللہ میری موت اور میری زندگی تیرے ہی قبضہ اختیار میں. ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. سوتے وقت یہ پڑھتے تھے، جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ پڑھتے تھے الحمدللہ اللہ جی نا. یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت نیند دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور اسی کی طرف قیامت اٹھ کر جانا ہے. سمجھا نہیں؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے، سورہ میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آرام کے لیے اپنے بستر کی طرف جائے تو اپنے بستر کو چادر کے پلو سے خوب جاڑ لینا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس جگہ بستر میں کون آ گیا ہے. یعنی سانپ، بچھو اور دیگر اذیت ناک کیڑے مکوڑے تو نہیں آ گئے. پھر زبان سے یہ کہے، ترجمہ، اے میرے رب میں نے تیرے ہی نام کی برکت سے اپنا پہلو بستر پر رکھا، اور تیرے ہی نام کی برکت سے مدد سے اس بستر پر اٹھوں گا. اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرمانا، اگر تو اسے واپس آنے کے لیے چھوڑ دے تو اس کی ایسی چیزوں سے حفاظت فرمانا جسے تو اپنے صالح اور نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. سمجھائی؟ ابھی اذان آ رہی، ابھی اللہ قبول فرمائے ہمارا یہ بیان فرمانا، ذریعہ نجات بنا دے. اللہ صلی اللہ